اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ کو میں دل کی عمیق گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے محترم بہن بھائیوں، آج سال کا آخری دن ہے۔ یہ جو چاند کے لحاظ سے سال ہوتا ہے وہ تو محرم کا پہلا مہینہ آتا ہے تو وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر ہم انگریزی مہینوں کو بیان کریں گے، یعنی کہ شمس کے لحاظ سے، سورج کے لحاظ سے جو نیا سال سٹارٹ ہونے جا رہا ہے تو یہ شمس کے لحاظ سے ہے، سورج کے لحاظ سے۔ تو اس سال کے آغاز سے پہلے آج سال کا آخری جو ہے نا وہ دن ہے، 2023 کا آخری دن ہے۔ اس کے بعد یہ 2023 تو گزر جائے گا، 2024 آئے گا۔ اس کی خیر و برکت کے لیے، رزق میں وسعت کے لیے آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ جس گھر میں یہ صورت پڑھی جائے وہ گھر اسی سال کروڑ پتی بن جائے گا۔ یعنی کہ آپ نے جو صورت میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اپنے گھر کے اندر پڑھ لینی ہے، گھر کے چاروں کونوں میں پھونک دینی ہے، تو انشاءاللہ پورا سال آپ کو رزق ملتا رہے گا، رزق کے دروازے کھلے رہیں گے۔ مانگنا صرف اور صرف اللہ کی ذات سے ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا۔ یہاں پر ہم کچھ لوگ آپ کو کہیں گے آپ وظائف کیوں دیکھتے ہیں یا وظائف کیوں کرتے ہیں، تو ان کو آپ یہ جواب دیجئے گا کہ وظائف میں کوئی اور بات نہیں بتائی جاتی، یا پھر اللہ کا کلام بتایا جاتا ہے، یا پھر اللہ کے نام بتائے جاتے ہیں، یا قرآن مجید کی کوئی آیت بتائی جاتی ہے، یا پوری سورت کے متعلق بتایا جاتا ہے۔ تو آج کا ہمارا جو وظیفہ ہے وہ تو ہے بھی سورت کے متعلق، اور یہ جو سورت ہے اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے، پانی پر دم کر کے رکھ لیں اور سارے گھر کے اندر چھڑکاؤ کر دیں تو پھر بھی بہتر ہے، ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یا آپ اس طرح اس کو پڑھ لیں کہ آپ اسے پڑھیں اور اونچی آواز میں پڑھیں، تھوڑا سا بلند آواز ہو اور پورے گھر میں سنائی دے، اور پھر جب آپ پورے گھر میں پڑھ لیں تو پھونک مار دیں پورے گھر کے اندر، تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں جو ہے وہ رزق 2024 کے اندر رزق کے دروازے کھل رہے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لحاظ سے بندش ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے رزق نہیں آتا، یا پریشانیاں رہتی ہیں، یا تکالیف رہتی ہیں، یا لڑائی جھگڑے وغیرہ رہتے ہیں۔ تو لڑائی جھگڑے وغیرہ ختم ہوں گے، پریشانیاں ختم ہوں گی اور تکالیف بھی ختم ہوں گی۔ تو یہ جو وظیفہ ہے آپ نے بڑے پرسکون انداز میں کرنا ہے، اچھے مخارج کے ساتھ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ جن لوگوں کو قرآن مجید صحیح طریقے سے نہیں پڑھنا آتا تو وہ نیٹ سے یہ سن لیں، وہ لگا دیں، آپ ساتھ ساتھ سنتے رہیں، ٹھیک ہے، اور پھر جب آپ سن لیں تو پانی پر دم کر دیں یا پھونک مار دیں۔ اس طرح بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے، باوضو ہونا شرط ہے۔ اگر آپ نماز کے بعد کریں گے تو نماز کے بعد تو بندہ باوضو ہوتا ہے، پہلے آپ نے کام کیا کرنا ہے، وضو کرنا ہے، اچھے طریقے کے ساتھ وضو کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے غسل کر لیں، ٹھیک ہے، اگر آپ پاک نہیں ہیں تو غسل ضرور کر لیں، باوضو ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عورت بھی کر سکتی ہے، اور عورت و مرد دونوں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، عورت و مرد کی کوئی قید نہیں ہے، جو یہ وظیفہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک گلاس پانی لے لیں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے، یا پھر آپ جو ہے نا اس کو پڑھ کر اپنے گھر کے اندر پھونک مار دیں۔ تو 2 رکعت یہ جو لوازمات آپ کو بتا رہا ہوں یہ وظیفے سے پہلے کرنے بہت ضروری ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل، ٹھیک ہے۔ اب نماز نفل کی نیت کس طرح کرنی ہے کہ معافی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے پرانے گناہوں کی، پچھلے سال میں نے جو گناہ کیے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر،
ٹھیک ہے، 2024 کا سال میرے لیے اللہ تعالیٰ بہتر کر، میں آپ سے سچے دل سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ معافی کی نیت سے آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہیں، 2 رکعت نماز نفل، باوضو ہونا، ایک گلاس پانی لے لیں، عورت اور مرد یہ دونوں وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اچھے طریقے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک ساتھ میرے ساتھ بھی ایک دفعہ پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ اول، 7 مرتبہ آخر۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی سورہ کہف کا آپ نے صرف اور صرف سورہ کہف کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ یہ سارا وظیفہ کر لیں تو آپ نے اپنے گھر کے اندر پھونک مار دینی ہے۔ لازمی ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر پڑھیں اور تھوڑی اونچی آواز میں پڑھیں، دل میں نہ پڑھیں، تھوڑی اونچی آواز میں، تاکہ گھر میں سنائی بھی دے، ٹھیک ہے۔ لیکن اپنے جو ہمسائے ہیں ان کو ڈسٹرب بھی نہیں کرنا، یہ بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ زیادہ اونچی آواز سے پڑھیں گے تو آپ کے جو ہمسائے ہیں، ہمسایہ میں لوگ رہتے ہیں، وہ ڈسٹرب ہوں گے۔ تو اس طرح آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور ہمارے لیے بھی دعا کرنی ہے، اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، ڈھیروں خوشیاں دے، آپ کو یہ سال 2024 آپ کے لیے بہتر ہو، رزق کے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے رہے۔ آخر پر آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو آج کی ویڈیو، آج کا بتایا گیا وظیفہ اچھا لگا تو آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے، سبسکرائب کر کے لوگوں کے اندر یہ شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے ایک سونگ جو ہے نا اس کو اتنا وائرل کیا، یہی ہم ہی لوگ ہوتے ہیں ان کو وائرل کر دیتے ہیں اور بعد میں یہ بڑے بندے بن جاتے ہیں۔ تو اس کو آپ نے وائرل کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اس کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس جہاں کے اندر اور نہ اس جہاں کے اندر۔ تو فائدہ ان کاموں کا ہے، ان کو شیئر کریں، دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، ان باتوں کو وائرل کریں۔ یہ نہ کریں کہ آپ سونگ کو وائرل کریں، یہ کوئی وائرل کرنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ ان کو شیئر کریں گے، الٹا ہم جو ہے نا یہ غلط کرتے ہیں جو شیئر کر دیتے ہیں۔ ان باتوں کو شیئر کریں، آگے پہنچائیں، دوسرے لوگوں کا فائدہ ہوگا، صدقہ جاریہ۔ تو چینل علم دین کو سبسکرائب کرنا ہے، علم دین چینل کا نام ہے، اس کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور واٹس ایپ گروپ یا کسی اور پلیٹ فارم پر آپ نے اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے۔ السلام۔